بیماری سے بچنے کا مؤثر ترین طریقہ خود کو انفیکشن سے بچانا ہے، اور انفیکشن سے بچنے کا واحد طریقہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق صفائی اور پاکی کو اختیار کرنا ہے۔ تاہم جیسے کسی نیک ترین عمل میں بھی غلو اختیار کرنا برا ہے، اسی طرح صفائی کے معاملے میں بھی حد سے تجاوز کرنا اور غیر ضروری شدت اختیار کرنا نہ صرف غلط ہے بلکہ نقصان دہ بھی ہے۔ ہمارے جسم کے اوپر اور ہماری آنتوں میں بہت سارے فائدہ مند بیکٹیریا موجود رہتے ہیں جنہیں مائکرو بایوم کہتے ہیں۔ ہمارا مائکرو بایوم ہماری جسمانی اور ذہنی صحت میں بہت سارے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اینٹی بیکٹیریل واش اور اینٹی سیپٹک کلیننگ ایجنٹس کا ضرورت سے زیادہ استعمال نہ صرف ہمارے نارمل مائکرو بایوم کو متاثر کرتا ہے بلکہ اینٹی بایوٹک سے مدافعت پیدا کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن کے ایپیڈیمیولوجسٹ ڈاکٹر ڈیوڈ اسٹارچن کا کہنا ہے کہ جدید طرز زندگی جس میں صفائی کو ضرورت سے زیادہ اختیار کیا جاتا ہے، کم عمری میں عموماً ہو جانے والے چھوٹے چھوٹے انفیکشنز کا امکان کم کر دیتا ہے، جس سے الرجیز میں مبتلا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ بہت سی سائنسی تحقیقات نے صحت سے متعلق کئی ایک دلچسپ پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ مثلاً جو بچے کھیتوں میں پلتے ہیں وہ شہروں میں پلنے والوں سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ جن بچوں کے والدین برتن واشنگ مشین میں دھونے کی بجائے ہاتھ سے دھوتے ہیں ان کے بچے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ جن کے گھر میں بچپن میں کوئی پالتو جانور رکھا ہوتا ہے وہ بھی زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ اور 2013 کی ایک تحقیق میں یہ دلچسپ بات دیکھی گئی کہ ایسے بچے جن کے منہ کی چوسنی زمین پر گر جانے پر ان کے والدین چوسنی کو زمین سے اٹھا کر اور ہلکا سا صاف کرنے کے بعد دوبارہ بچے کو پکڑا دیتے ہیں، تو ایسے بچوں میں ایسما یعنی سانس کی تکلیف، دمہ اور ایکزیما یعنی جلد کی بیماری کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہ سنت نبوی مذکور ہے کہ جب غذا کا کوئی لقمہ نیچے گر جائے تو اسے اٹھا کر اور صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ چاہتے نہ چاہتے جدید سائنس اس بات کی زیادہ سے زیادہ قائل ہو رہی ہے کہ کبھی کبھار تھوڑی سی دھول، مٹی اور میل کو برداشت کرتے رہنا در حقیقت ہمیں زیادہ صحت مند بناتا ہے۔ حالیہ دور میں کی جانے والی ہزاروں تحقیقات نے ہمارے جسم کے اندر رہنے والے مفید جرثوموں یعنی ہمارے مائکرو بایوم میں تبدیلیوں کا تعلق صحت کے تقریباً تمام مسائل کے ساتھ جڑا ہوا پایا ہے۔ الرجی، ایسما، اوبیسٹی، ڈپریشن، الزائمر ڈیزیز جیسے تمام مسائل مائکرو بایوم میں تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ سائنسی شواہد کے مطابق کھیتوں سے اٹھنے والے گرد و غبار میں پائے جانے والے بیکٹیریا ہمارے مائکرو بایوم میں ایک صحت مند تنوع پیدا کرتے ہیں اور ہمارے مدافعتی نظام یعنی ایمیون سسٹم کو مزید طاقتور بناتے ہیں۔ سائنس نے اس حقیقت کو بھی جان لیا ہے کہ اچھی صحت کا انحصار ہمارے جسم میں موجود اچھے بیکٹیریا کی تعداد پر نہیں بلکہ ان کی مختلف اقسام کے ایک ساتھ موجود ہونے پر ہے۔ اس لیے کسی ایسے ماحول میں رہنا جہاں بیکٹیریا کے پھیلاؤ کا امکان موجود رہتا ہو، بعض صورتوں میں نقصان دہ کم اور فائدہ مند زیادہ ہو سکتا ہے، جبکہ مغربی طرز زندگی جس میں صفائی ستھرائی کے بعض معاملات میں اکثر انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ایک تحقیق کے مطابق صحت مند بیکٹیریاز کے حصول میں 40% تک کمی کا باعث بنتا ہے۔ بعض سائنسی حلقوں میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ صفائی ستھرائی سے متعلق حفظان صحت کے مغربی طرز زندگی میں رائج موجودہ اصولوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ فائدہ مند جرثوموں کا اصل اور مکمل فائدہ عمر کے ابتدائی سالوں میں ہی ایسے جرثوموں سے واسطہ پڑنے میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بہت چھوٹے بچوں کے والدین ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کبھی کبھار دھول اور مٹی کے ماحول میں بھی کھیلنے کودنے کا موقع فراہم کریں۔ خیال رہے کہ ان بیان کردہ باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صفائی ستھرائی کے بجائے گندگی کو اختیار کیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ حد سے زیادہ صفائی ستھرائی اور ایک حد سے زیادہ گرد و میل کے فرق کو سمجھا جائے۔ ہائیجین ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ صفائی ستھرائی کے معاملے میں شدت اختیار کرنے کے بجائے میانہ روی اختیار کرتے ہوئے ٹارگیٹڈ ہائیجین یعنی با ہدف صفائی کے اصول کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ مثلا یہ کہ اینٹی بیکٹیریل ہینڈ واش اور صابن وغیرہ کا استعمال کم کیا جائے۔ کپڑے دھونے کے لیے جراثیم کش ڈٹرجنٹ عموماً استعمال نہ کیا جائے۔ اپنے گھر اور دفتر کو جراثیم سے مکمل پاک کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے صرف ان جگہوں کو زیادہ صاف رکھنے کی کوشش کریں جہاں نقصان دہ جراثیم کے پھیلنے کا خطرہ ہو۔ مثلا پورے دروازے پر جراثیم کش سپرے کرنے کے بجائے صرف ہینڈل وغیرہ کو صاف کیا جائے۔ پوری دیوار صاف کرنے کے بجائے صرف بجلی کے سوئچ بورڈ کو صاف کیا جائے۔
تاہم یاد رہے کہ واش روم کو اچھی طرح صاف کرنا، کچن اور کھانے پکانے اور کھانے کے برتنوں کو اچھی طرح صاف کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہاں، یقیناً صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اسے پورا ایمان بنانے کی کوشش مت کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔